قائدین السلام علیکم۔ میں اپنی طرف سے اور متحدہ اپوزیشن کی طرف سے بیب بلوچستان کے 4 MNAs کا متحدہ اپوزیشن کا ساتھ دینا اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اوپر ہمارے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ ہم ان ساتھیوں کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان کو یقین دلاتے ہیں کہ یہ فیصلہ جو انہوں نے پاکستان کے وسیع تر مفاد میں کیا ہے اور یہ فیصلہ انہوں نے بطور ایک جماعت کے کیا ہے، ہم اس کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور انشاءاللہ ہم ان کی توقعات پر پورا اتریں گے۔ بلوچستان اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کے نتیجے میں حکومت جو بنے گی، ہم ان کو یقین دلاتے ہیں کہ بلوچستان کے عوام کی محرومیاں، ان کے مشکلات، ان کے مسائل کے لیے ہم صدقے دل کے ساتھ ان کے ساتھ کام کریں گے اور انشاءاللہ ان کو یقین دلاتے ہیں کہ اس وقت جو انہوں نے جوائنٹ اپوزیشن کا ساتھ دینے کو جو فیصلہ کیا ہے، اس کے نتیجے میں ہم بلوچستان کے عوام کے مفاد میں اور پاکستان کے عوام کے مفاد میں ہم بھرپور ان کے ساتھ تعاون کریں گے اور ساتھ دیں گے۔ ان الفاظ کے ساتھ میں ان کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں اور جناب صدر آصف علی زرداری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے فاضل دوستو السلام علیکم۔ یہ خالد بھائی کی بلوچستان کی مجھ پہ ادنا فقیر پہ بڑی مہربانی ہے کہ انہوں نے مجھے عزت دی، وہ میرے پاس آئے اور میں نے ان سے ڈائلاگ شروع کیا اور ان کو میں نے سمجھایا کہ پاکستان میں اگر بلوچستان کی خدمت کر سکتا ہے تو وہ ہم جو اپوزیشن میں اس وقت بیٹھے ہیں وہ خدمت کر سکتے ہیں، اور وہ آپ کی قدر بھی جانتے ہیں، آپ کی دھرتی کی قدر بھی جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بلوچستان ہے تو پاکستان ہے، اگر بلوچستان نہیں ہے تو پاکستان بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم اس مقام پہ بلوچستان کی مجبوریوں کو اور ان کے دکھوں کو اس مقام پہ جا کے ہم ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں تاکہ ایک دفعہ دوبارہ جہاں سے سلسلہ ختم ہوا تھا وہاں سے شروع ہو جائے۔ اور دوستو، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ آج کل نو کانفیڈنس کا موسم ہے اور انشاءاللہ بڑی جلدی ہم شہباز شریف صاحب کو پرائم منسٹر بنائیں گے اور بلوچستان سے بھی منسٹرز لیں گے جو کہ آپ کی خدمت کریں گے۔ تھینک یو جی بٹو۔ جی مولانا صاحب آپ بات کریں۔ اب میں جناب مولانا فضل الرحمان صاحب گزارش کروں گا کہ یہ لے لیں چڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جس مقصد کے لیے یہ تقریب اور یہ مجلس منعقد کی گئی ہے، میں اس حوالے سے جناب خالد بخشی صاحب اور بلوچستان سے قومی اسمبلی کے وہ اراکین جنہوں نے عدم اعتماد کی تحریک میں متحدہ اپوزیشن کا ساتھ دیا ہے، ان کے فیصلے کا خیر مقدم کرتا ہوں، انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جہاں تک بلوچستان کا مسئلہ ہے، اس حوالے سے جن نیک خواہشات کا اظہار
جناب میاں شہباز شریف صاحب نے اور جناب آصف علی زرداری صاحب نے کیا، میں اس پر اتنا اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام کا پارلیمانی بیس یا خیبر پختونخوا صوبہ ہے یا بلوچستان ہے، اور جہاں خود بلوچستان کے براہ راست نمائندگان بلوچستان کی ترقی کے لیے فکر مند ہیں، ہم اس حوالے سے خود بلوچستان کی ترقی کے لیے مدعی ہیں، ان کے شانہ بشانہ ہیں، اور انشاءاللہ بلوچستان کی ترقی، بلوچستان کے وسائل پر بلوچستان کے عوام کا حق، اس کے لیے ہمیں قدم بقدم اپنے ساتھ پائیں گے، اور انشاءاللہ اس مقصد کو ہم حاصل کر کے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالی ان کے اس فیصلے کو قبول فرمائے اور اس پاکستان کی بہتری کا سبب بنائے۔ بہت شکریہ۔ جی خالد مکسی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بڑا اہم دن ہے ہمارے لیے، اور یہ ایک بڑے سارا جو مرحلہ ہے ایک بڑی مشاورت کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، ہمارے جو ممبران تھے ہمارے پارٹی کے، اسرار کریم صاحب، ریکی صاحب، روبینہ عرفان صاحبہ، اور اس کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہمارے لیے جو اس وقت یہ موقع ہے اور ایک متحدہ اپوزیشن پچھلے تجربات کے بعد ایک نئے ارادے کے ساتھ آئی ہے، تو اس لیے ہم نے ان کی دعوت کو قبول کیا، اور ہم چاہتے تھے کہ اب ایک نئے انداز میں اس ملک کو سنبھالا جائے۔ بلوچستان خصوصاً 72 سال سے محرومی کا شکار ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کو پورے طریقے سے اس دفعہ توجہ دی جائے اور اس کے معاملات کو حل کیے جائیں، مطلب لٹکا کے نہ رہیں۔ اور اسی بنیاد پہ ہم نے سوچا کہ ہم یہ ایک قدم اٹھاتے ہیں، کیونکہ پہلے بھی ہم ٹیسٹ میں 3.5 سال ہم نے گزارے، ان کی گلا یا شکوہ کا ٹائم مناسب نہیں ہے، مگر ہم نے ایک فیصلہ کر لیا ہے انشاءاللہ، اور اللہ مالک ہے، ایک اچھی نیت سے کیا ہے، ہمارا اللہ مدد بھی کرے گا، ہمارا حامی و ناصر بھی ہے۔ شکریہ جی۔ ایک منٹ مینگل صاحب، میں مینگل صاحب سے کہوں گا جی، مینگل صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلوچستان عوامی پارٹی کے پارلیمانی لیڈر جناب طارق مکسی صاحب اور خالد مکسی صاحب، اور ان کے ساتھ جو آواز نہیں آ رہی، ہم سوچ رہے تھے ہماری بلوچستان کی آواز وہاں سے نہیں آتی، ہماری تو یہاں بھی آپ لوگوں کو سنائی نہیں دیتی۔ میں اپنی طرف سے اور اپنی پارٹی کی طرف سے بلوچستان عوامی پارٹی کے پارلیمانی لیڈر جناب خالد مکسی صاحب کو اور ان کے جو نیشنل اسمبلی کے جو ممبران ہیں جنہوں نے آج اس اہم موقع پر اپوزیشن کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ہے، میں ان کو اپوزیشن کے اس کیمپ میں آنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ موجودہ جو حکومت ہے اس میں بلوچستان کے ایشو کو ہم نے پہلے ہی دن ہائی لائٹ کیا تھا، اور وہ آپ سے ڈکی چھپی بات نہیں ہے کہ جس انداز میں ہمیں نظر انداز کیا گیا، وہ بلوچستان کے مسائل پر توجہ دینے کے بجائے ہمارا جو ہے مذاق اڑایا گیا۔ میرے خیال میں آج بلوچستان عوامی پارٹی کے ممبران نے جس انداز میں آج اس بلوچستان کے ایشو کو سامنے رکھتے ہوئے اپوزیشن کی کیمپ میں شرکت کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں اب اپوزیشن نے جس مقصد کے لیے ووٹ آف نو کانفیڈنس کا ارادہ کیا تھا، دن بدن ہمیں اس مرحلے پر پہنچنے میں جو ہے ہمیں کامیابی نصیب ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اب جس طرح میں نے آج صبح بھی کہا تھا کہ تمام وہ ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کو جو ہے ڈیلے کیا جائے، لیکن جتنا بھی ڈیلے کیا جائے اس میں جو ہے آپ نے خود محسوس کیا ہوگا کہ اپوزیشن کی تعداد کم ہو رہی ہے،
اور حکومت کی تعداد میں جو ہے وہ مائنس کی طرف جا رہی ہے. میں ایک بار پھر ان کو اپنی طرف سے اور اپنی پارٹی کی طرف سے ویلکم کروں گا. اعزاز صاحب جی. ہلو. ہلو. ایک عدم اعتماد کیا تھا, تو جو اس وقت ڈیموکریٹک گورنمنٹ تھی اس کے خلاف جو اقدام ہوا تھا, آپ کیا اس کی مذمت کرتے ہیں آج بھی؟ اور دوسرا, 3 معزز رہنما جو ایک سوال میں کوئکلی, شہباز صاحب اور آصف زرداری صاحب اور جناب مولانا صاحب, انڈاؤٹڈلی آپ نے موجودہ جو ہائبرڈ سسٹم ہے اس کو ہلایا ہے جس کو عمران خان صاحب لیڈ کر رہے تھے. کیا آپ تینوں حضرات اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان کی جو سیاست ہے اس میں جو اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے وہ سیاستدانوں سے بہت زیادہ ہو گیا ہے, اس کو کم کر دیں اور پاکستان کے اندر ڈیموکریسی مضبوط ہو؟ کیا اس کو انشور کریں گے آپ؟ تھینک یو. بلاول صاحب. آپ کو بہت شکریہ یار صاحب. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا یہ جو جدوجہد ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کا بحالی, پاکستان میں سارے ادارے اپنے دائرے میں رہ کے کام کرنے کا جو جدوجہد ہے, یہ ایک دن کا جدوجہد نہیں ہو سکتا. ہم تو 3 نسلوں سے یہ جدوجہد لڑ رہے ہیں, آگے بھی لڑتے رہیں گے. جو آج قدم اٹھایا گیا ہے یونائٹڈ اپوزیشن سے, یہ ہم نے جمہوریت کے بحالی کے لیے کیا ہے. اور جو پاکستان کی تاریخ ہے, جو پاکستان کا ماضی ہے, کبھی اس جمہوری انداز میں کسی رجیم کو چیلنج نہیں کیا گیا, اور ہم نے کوئی وہ آپشن نہیں اپنایا جو غیر جمہوری ہو. ہم عدم اعتماد میں یقین رکھتے ہیں, ہم جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں, اور ہم سلام پیش کرتے ہیں مقصی صاحب کو, اس کی جماعت کو, ایم این ایز کو. کل بگٹی صاحب نے بھی ہمارے ساتھ دیا. بلوچستان کے عوام ہمیشہ سے سب سے بہادر, سب سے محب وطن رہے ہیں, اور مل کے انشاءاللہ تعالی جن ایشوز کا آپ نے ذکر کیا ان کا بھی ہم مقابلہ کریں گے, اور جو پاکستان کے باقی مسائل ہیں ان کا بھی ہم مل کے مقابلہ کریں گے. جی متین صاحب 1 منٹ. اکرم صاحب 1 منٹ. متین صاحب سوال کر آپ کے پاس بھیج گیا سے. جی السلام علیکم. یہ کل عمران خان صاحب نے بہت بڑا انکشاف اپنی تقریر کے اینڈ میں کیا, اور اس کے لیے میں زرداری صاحب سے, شہباز صاحب سے اور مولانا فضل الرحمان سے پوچھنا چاہوں گا. انہوں نے کہا کہ غیر ملکی طاقتیں پاکستان کی سیاست کے اندر سرگرم ہیں, ان کی حکومت غیر ملکی فنڈنگ کے ساتھ ہٹائی جا رہی ہے جس میں لوکل کریکٹرز شامل ہیں. تو ان کا اشارہ واضح طور پر اپوزیشن رہنماؤں کی طرف تھا کہ یہ غیر ملکی فنڈنگ اور غیر ملکی ہاتھ کے ساتھ کھیل رہے ہیں. تو آج آپ بتا دیجئے کہ کیا اپوزیشن کسی غیر ملکی طاقت کے ساتھ ان ٹچ ہے؟ خان صاحب کے کلیم پر آپ کیسے کامنٹ کرتے ہیں؟ تھینک یو. شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو پہلے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. یہ سوال کرتے وقت غیر ملکی مداخلت, جو فورن فنڈنگ ہے اس کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے؟ فورن فنڈنگ پاکستان کے قوانین کے مطابق جہاں جہاں لمیٹیشن ہے اور ممنوع ہے اس کی سرین خلاف ورزی کی گئی. ایک دوسرا, عمران خان سے ہمارے اختلافات ہیں اور یہ ہماری جمہوری جنگ ہے ان کے خلاف, لیکن اگر واقعی کہیں غیر ملکی مداخلت ہوئی ہے, اگر غیر ملکی مداخلت پاکستان کے مفادات کے خلاف ہے تو آئیں, میں چیلنج کرتا ہوں, پارلیمان میں آئیں, وہ لیٹر لے کے آئیں, دکھائیں پوری پارلیمان کو, پوری قوم کو دکھائیں. اگر واقعی وہ ثبوت دیں گے کہ یہ مداخلت ہے غیر ملکی, پاکستان کے خلاف ہے, پاکستان کے وقار کے خلاف ہے, تو میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں گا. اور اگر یہ وہی جھوٹا لیٹر ہے جس طرح انہوں نے 27 ارب روپے کی کرپشن جاوید صادق کے جناب میرا فرنٹ مین ہے اور اس بات کو 3 سال گزر گئے ہیں, وہ لیٹر کا لیٹر ہے, اسی طرح کا یہ کاغذ ہے. اور اگر واقعی اس میں سچائی ہے تو پارلیمان میں آئیں, پوری پارلیمان کو اعتماد میں لیں, ہم اس کے اوپر بات کریں گے.
مولانا فضل الرحمان سے بات کرنا چاہتا ہوں. جی مولانا صاحب بات کریں گے. دیکھیے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہ ڈبکیاں کھاتی ہوئی کشتی ہے اور اب ان کو تنکے کا سہارا چاہیے. مفروضوں کی بنیاد پر اپوزیشن کے بارے میں اس قسم کا تاثر، میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حالت نزع میں اللہ تعالیٰ کلمہ بھی قبول نہیں کرتا. تو حالت نزع میں اس قسم کی باتیں، بھیگی ہوئی کی باتیں، یہ اب کچھ فائدہ نہیں دے سکتی. ہم تعارف دنیا میں یہی رکھتے ہیں، ہماری شناخت دنیا میں یہی ہے کہ اینٹی استعمار، عالمی قوتوں کی مداخلت کے خلاف ساری زندگی ہمارا یہ کارڈ نہیں ہے، یہ کاز ہے. اب مشکل یہ ہے کہ جن آقاؤں نے اپنے ایجنڈے کے لیے ان کو پاکستان بھیجا تھا، پاکستان پر حکمرانی کے لیے اس کو باقاعدہ تیار کیا تھا، اس کے لیے این جی اوز نے 15-20 سال تک مسلسل محنتیں کی، ان پر انویسٹمنٹ کی. اب جب وہ اپنے آقاؤں کے مقاصد پورے نہیں کر سکا، اور جیسے قرآن کہتا ہے وَكَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ، کہ اپنے آقا کے اوپر بعض غلام بوجھ بن جاتے ہیں، جدھر جاتے ہیں کوئی خیر کا کام لے کر نہیں آتے، ناکامیاں ہیں ناکامی لے کر آتے ہیں. یہ اب ان آقاؤں کا اس طرح کا ایک غلام بن گیا جو خود آقاؤں پر بوجھ ہے، اس کا ذمہ دار ہمیں نہ ٹھہرائے. اپنی نااہلی، اپنی نالائقی، اپنی کارکردگی کا جائزہ لے. جس طرح قوم کی نظروں میں گر چکا ہے، بین الاقوامی برادری کی نظروں میں بھی گر چکا ہے، اور اپنے آقاؤں کی نظروں میں بھی گر چکا ہے. اپنی ناکامی کو روئے. ایک نااہل انسان کو پاکستان پر حکمرانی کے لیے تیار کرنا، یہ امریکہ کی بھی حماقت تھی، یورپ کی بھی حماقت تھی، اسرائیل کے اور موساد کی بھی حماقت تھی، اور را کی بھی حماقت تھی. جی متی اللہ جان صاحب. بہت شکریہ. خالد مقصد صاحب آپ سے سوال ہے. متی اللہ جان، آپ نے تقریباً 4 سال پہلے نواز شریف کی حکومت کس کے کہنے پہ گرائی تھی؟ کیا آپ کو افسوس ہے اس واقعے کا؟ کوئی سنجیدہ سوال نہیں کیا کرو نا. جی نادر گرمانی صاحب. یہ کہا تھا اور تم نے یہ کہا تھا، تم نے یہ کہا تھا. آپ کو 1 منٹ ذرا میں جواب دوں گا. آپ کو یہ جو سوال کرنا ہے کس کے کہنے پہ، یہ کیوں آپ فوج کا نام نہیں لے لیتے ڈر کے؟ آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ مجھے بتائیں آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ بولے نا کہ آپ نے کیا فوج کے کہنے پہ کی تھی؟ بھائی اگر چلو میں نے کی تھی تو کیا ہے، کی تھی میں نے. گناہ کوئی انڈیا کی فوج کے کہنے پہ کی تھی میں نے. ان باتوں پہ سوال ٹیڑھے نہ کیا کریں. آج جو مقصد ہے آپ لوگ ٹیڑھے سوال کریں گے تو ٹیڑھا جواب آئے گا. بھائی جی لاسٹ کوشچن نادر مقصد. چیئرمین صاحب ایک سوال ادھر سے لے لیں. چیئرمین بلاول صاحب سے سوال ہے. بلاول صاحب ایک سوال یہ ہے کہ آپ کے جو کاف لیگ کے ساتھ، اکرم صاحب 1 منٹ، نادر صاحب سوال کر رہے ہیں. جی نادر جو صاحب. کاف لیگ کے ساتھ آپ کے مذاکرات جاری رہے، کیا وجوہات تھیں کہ آپ کاف لیگ کو قائل کرنے میں ناکام رہے، اور ایسی کون سی پیشکش تھی جو خان صاحب نے کی اور پرویز الہی صاحب مان گئے؟ یہ کتنا بڑا دھچکا آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کو ہے، اور کیا آپ ریکویسٹ کریں گے کہ پرویز الہی صاحب اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں؟ نادر بھائی مجھ سے سوال کر رہا ہے. بٹ نادر آپ تو شروع سے دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن نے جب مارچ 8 کو عدم اعتماد جمع کیا تب سے ہمارا نمبرز مکمل ہے، اور ہم ضرور اتحادیوں سے بھی رابطے میں تھے اور ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کے مفاد میں ہے کہ ہم یہ کام اکیلا نہیں کرنا چاہتے ہیں، ہم یہ کام اتحادیوں کے ساتھ مل کے کرنا چاہتے ہیں، تاکہ آگے جا کے جو ریفارمز ہونا ہے، جو الیکٹورل ریفارمز ہونا ہے، مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی آپس میں بیٹھ کے تو یہ ساری چیزیں نہیں طے کر سکتے. ہم نے مل کے کنسنسس کے ساتھ یہ مسائل کا سامنا کرنا ہے. اور جو آج بلوچستان عوامی پارٹی نے فیصلہ لیا، یہ فیصلہ آپ کے سامنے ہے، اور میں اس لیے ان کا اس فیصلہ کا اس بات کی تعریف کرتا ہوں کہ سیاست تو چلتا رہتا ہے، اور سیاسی اختلافات کبھی ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے ہیں، کبھی ہم کامن گراؤنڈ ڈھونڈتے ہیں، لیکن اگر کوئی آدمی، خاص طور کوئی سیاستدان اپنا زبان پہ قائم نہیں رہے گا، آپ کے پاس جتنا بھی اثاثہ ہو، جتنا بھی پیسہ ہو، جتنا بھی طاقت ہو،
If your word is worth nothing, then you are worth nothing. تو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہمیں زبان دیا، مکسی صاحب نے زبان دیا تو آج آپ کے سامنے اپنا زبان پہ کھڑا ہے. بگٹی صاحب نے زبان دیا تو کل بگٹی صاحب نے آپ کے سامنے اپنا زبان پہ کھڑا ہو کے اعلان کیا. مجھے باقی جماعتوں کا ابھی تک ان کے اعلانات ان کی مرضی کے مطابق انشاءاللہ تعالی وہ مناسب موقع پہ کریں گے. ہم اپنے نمبرز، اپنا تعداد جو ہے وہ پورا ہے. اب ہم ایکسٹرا میں جا رہے ہیں، پلس میں جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہمارا تعداد بڑھتا رہے. جی تھینک یو. جی شباب مولانا صاحب ریپلائی کر رہے ہیں. ایک بات ذرا میرے ایک گزارش سنیں جی. ایک منٹ کو ریپلائی کر رہے ہیں بھائی. پھر سے میری گزارش سن لیں. دیکھیے ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ لوگوں نے قاف لیگ کے فیصلے کا حوالہ دیا ہے. ابھی بھی ان کے ساتھ بات چیت جاری رکھنے کی گنجائش موجود ہے. اس سے ہم باہر نہیں نکلے ہیں. لیکن اتنا بتا دوں کہ جہاں ان کے پاس 7 کی تعداد تھی اور باب کے ساتھ 5 کی تعداد تھی، اب باب کی تعداد تقریباً 7 ہو گئی ہے، ان کی تعداد 5 ہو گئی ہے. جی تھینک یو. جی تھینک آپ نے جی میں آخر میں جناب ایک کر دیں بلوچستان والوں کو سوال لینے دیں. آج تک آپ نے جو ہے وہ تسلیم نہیں کیا. مولانا صاحب نے بھی جب بھی بی اے پی کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا یہ سلیکٹرز کی پارٹی ہے. تو آج وہی بی اے پی کے اراکین جو ہے وہ آپ کے ساتھ بیٹھے، اس پر کیا کہیں گے؟ اس کا میں جواب دوں گا سر. پہلے میں دوں پھر مکسی صاحب ریپلائی کر رہے ہیں. ان کو اپنا ہمارے بارے میں بات کی نا تو جی بات سنیں. میں پہلے آپ کو اپنا، آپ نے میرا نام لیا نا تو پھر وہ صفائی پیش کریں گے اپنی. ہمیں دیکھیں تسلیم نہ کرنا اختلافات کی بنیاد پہ نہیں کیا ہوگا، مگر یہ بار بار میں آپ کو سب کو عرض کرتا ہوں. دیکھیں آپ میرے بھائی ہیں، یہ آپ کا بھی ملک ہے، ہمارا بھی ملک ہے، پاکستان کی فوج بھی ہماری ہے. تاریخ میں جائیں گے، حالات کو آپ دیکھیں گے، پھر تو بہت عجیب حالات گزرے ہیں. ان چیزوں کو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کو ایک اچھا ماحول ملا ہے. جب وہ سائٹ پہ ہیں ان کو سائٹ پہ بھی آپ لوگ نہیں معاف کرتے، جب وہ مداخلت کرتے بھی آپ ان کو معاف نہیں کرتے. تو میرے آپ سب سے عرض ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے ان کو چھوڑ دیں. کس نے بنایا کس نے کیا، آپ یہ دیں کہ ملک کے حالات کیسے ہیں، ملک کے حالات ٹھیک کیسے ہوں گے. اگر فوج نے اتارا یا فوج نے لے کر آئے کیسے ملک کے حالات ٹھیک ہوں گے. آپ کا یہ سوال اگر ہو، آپ کو اگر جواب مل جائے چلو فوج لے کر آئی ہے، فوج اتارتی ہے، آپ کے دل خوش ہو جائے گا، مسئلہ حل ہو جائے گا. پلیز سوال وہ کریں جو با مقصد ہوں اور آگے چلنے کی بات کریں. بہت شکریہ. اختر مینگل دے دے جواب. مینگل صاحب سے آپ مطمئن نہیں اس جواب سے؟ میں دے دوں. چلو یہاں پر جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی تو کبھی ایک پیج پہ نہیں تھے نا. آج ہم سب ایک پیج پر آئے ہیں. ایک پیج پر ہمیں لانے والے حالات ہیں اور ان کو دعائیں دو جو ہمیں دل بر بنا دیا. جی بہت شکریہ آپ کا، بہت مہربانی اور بہت شکریہ. بلا لیں آئیے سر اپنے ہاتھ نیچے نیچے ان کو بلا لیں. نہیں چھوڑیں یار چھوڑیں. تھینک یو. شہباز شریف کی حکومت میں بلاول بھٹو زرداری کا عہدہ کیا ہوگا؟ بلاول بھٹو زرداری کا عہدہ کیا ہوگا شہباز شریف کی حکومت میں؟ سب کا مبارک بات بات